کالا 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 کالو کالت کالا تا قلنا کالا تا قلنا جمع مؤنث غائب جمع مؤنث غائب کہنے لگی کہا انہوں نے کیا کہا قلنا ہاشا ہاشا قسم ہے ہاشا قسم ہے للہ قسم ہے اللہ کی للہ قسم ہے اللہ کی ما ھذا بشرا یہ تو کوئی بشری نہیں یہ بندہ ہی نہیں کیا ہے پھر عظمت کیا ہے اس کی جس کو تم اتنا خوبصورت کہہ رہی ہو تو پھر ہے کیا ان ھذا الا ملک کریم اللہ کی قسم ہے اگر اس کو اللہ کا فرشتہ کہا جائے تو اللہ کا فرشتہ ہے ان ھذا اس کو اگر اس کو کہا جائے کیا کہا جائے ان ھذا ان ھذا ان ھذا الا ملک کریم یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن بیان کر رہے تھے حضرت حسان بن ثابت وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل آپ جیسا سونا آپ جیسا محبوب آپ جیسا مطلوب یا رسول اللہ میں نے نہیں دیکھا میری آنکھ میں جتنا بھی آپ کو سونا کہا جائے اس سے کہیں زیادہ آپ سونے ہیں جتنا بھی آپ کو حسین کہا جائے اس سے بھی آپ زیادہ حسین ہیں حسن بھی آپ کے چہرے کی بھیک مانگتا ہے حسن بھی آپ کے چہرے پر فدا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آقا علیہ السلام میری گود میں سر رکھے ہوئے آرام فرما ہوا اور ادھر سے 14ویں رات کا چاند نکلا یہ حضرت جابر سے بھی آپ کہتے ہیں کہ میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا کبھی نبی علیہ السلام کے چہرہ پر انوار کو دیکھتا پھر آخر میں دیکھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ نبی کے چہرے میں چاند بھی اتر آیا چاند بھی نبی کے چہرے کی بھیگ لینے آ گیا ہے چاند بھی نبی علیہ السلام کے حسن سے پرتو لینے آ گیا ہے چاند بھی نبی کے چہرے کی حسن کا پرتو لینے آ گیا ہے اور پھر میں نے کہا کہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت چہرہ مصطفیٰ کریم کا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے چاند کے منہ پہ سیاہی میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے یہ ہے آقا علیہ السلام کا حسن آپ کہنے لگے وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے نہیں دیکھا اور میں صرف اتنا کہوں اسی پر موقوف رہوں نہیں 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 وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ میں اپنے پورے زوم سے میں اپنے پورے یقین سے میں اپنے پورے گمان سے میں اپنے پورے خیال سے یقینی بات کرتا ہوں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ آپ جیسا جمیل آپ جیسا جمیل آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں یہ تھا صحابہ کرام کا نبی علیہ السلام کو دیکھ کر کہنا شاعر نے صحیح کہا نا کہ ساری خدا ہی ہے ساری خدائی ہے فدا بن دیکھے دیدار کا عالم کیا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ محبوب
عیب سے آپ کو پاک پیدا فرمایا. کیسے پیدا فرمایا؟ کس طرح پیدائش فرمائی؟ آقا علیہ السلام ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. کتنی میں جبریل امین تشریف لے آئے. نبی علیہ السلام بھی بیٹھے تھے کسی خاص کیفیت میں بیٹھے تھے. حضرت جبریل امین تشریف لے آئے اور آقا علیہ السلام اسی جبریل امین سے پوچھا. ایک دن جبریل امین سے مصطفیٰ کریم آقا کریم محمد عربی رحمت عالم رحمت مجسم شفیع المعظم شفیع العالمین شفیع رحمت للمؤمنین شفیع رحمت للعالمین بڑی خاص کیفیت میں تھے. جبریل امین سے پوچھا یار جبریل بتا یار ہم کیسے؟ ایک دن جبریل سے یوں کہنے لگے شاہ امم. ایک دن جبریل سے یوں کہنے لگے شاہ امم تو نے تو دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. احمد عیسیٰ بھی داڑھی مڑا کر اپنے آپ کو خوبصورت کہتا ہے. احمد عیسیٰ اپنے آپ کو بہت خوبصورت کہتا ہے. خدا کی لعنت پڑی ہوئی ہے اور جس مقصد کے لیے داڑھی تو نے منائی ہے وہ سب کو پتہ ہے. اس کا میں اکثر شعر بھی سناتا ہوں احمد عیسیٰ کا کہ کچے دھاگے سے جو بٹا رسا اس کا ٹوٹنا مشکل. بچپن میں جو پڑی عادت اس کا چھوٹنا مشکل. ورنہ انبیاء کا تو داڑھی شعار ہے. انبیاء پر داڑھی رکھنا فرض تھی اور انہوں نے رکھی. لیکن آج کے ماڈرن انبیاء چبل جن کی کوئی کل جس طرح اونٹ کی کوئی کل سیدھی نہیں ان کی بھی کوئی کل سیدھی نہیں. اور علم کا فقدان تو پھر ہے ہی. وہ تو آپ سمجھتے ہیں میں اکبر کا ہی تشریح کر رہا ہوں. ایک دن یوں جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تو نے تو دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہم. خوش ہو کے یوں کہنے لگے روح الامین اے شاہ امم تیری قسم. خوش ہو کر یوں کہنے لگے روح الامین اے شاہ امم تیری قسم. افاقہا کر دیدم مہر بتاں ورزیدم بسیار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دیگر. بڑی بڑی دنیا دیکھی ہے یا رسول اللہ. اس نے یوسف نبی عیسیٰ ید بیضہ داری آنچیں ہما خوباں دارد یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تو تنہا داری. تیرے جہاں کوئی نہیں تیرے جہاں کوئی نہیں تیرے جہاں کوئی نہیں. خلقت مبرعا من کل عیب تیرے جہاں کوئی نہیں. خلقت مبرعا من کل عیب تیرے جہاں کوئی نہیں. کأنک قد خلقت کما تشاء گویا کہ اللہ نے آپ کو بنایا ہی ایسا ہے جیسا آپ نے خود چاہا کہ میں ایسا بن جاؤں تو اللہ نے ویسا ہی بنا دیا. ساری دنیا کو آپ کا فدائی بنا دیا. کردار میں اعمال میں گفتار میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب یہ چبل پہلے اتنی سی داڑھی رکھ لی پھر مڈا دی پھر اکبر کا پتہ نہیں بات اکبر کی ہو رہی. اسے یہ نہیں پتا کہ یہ اس میں تفصیل کیسی ہے. اللہ اکبر. اللہ ہے نا
اب سوال پیدا ہو گیا. کہاں سوال پیدا ہو گیا؟ جہل کے ذہن میں سوال پیدا ہو گیا، جہالت سے بھرپور کا سوال پیدا ہو گیا. کسی گرامر میں نہیں، کسی لغت میں نہیں، جہل کی لغت میں. وہ جو محمد کے فلٹر سے علم آیا، اس علم میں وہ جو محمد کے فلٹر سے لعین مردود نبی نکلا، جھوٹا کذاب نکلا. اب میں کیا کہوں؟ اتنا ہی کافی ہے کہ عتل بعد ذالک زنیم نکلا. اس کے علم کے اندر اکبر علیحدہ ہو گیا، کعبہ علیحدہ ہو گیا. یہ ہے علم، یہ ہے علم. واہ کیسا علم ٹوٹ پڑا ہے. ایسے ٹوٹ کے نکلتا ہے نا وزیر کی قبر سے گرامر اور محمد کے فلٹر سے علم آتا ہے. پھر جناب جب بلیک بورڈ کے وائٹ بورڈ پہ لکھتا ہے نا، وہ سارا علم پیچھے سے داخل ہوتا ہے اور اوپر لکھتا جاتا ہے. اکبر نہ وقتانا ایدیہم قلنا حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. یہ اکبر نبی آپ نے سن لیا کہ اکبر نہ سے مراد بڑا ہے اور الف کو کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا. اسی طرح اب ہم اللہ کے ذکر کی طرف آ جاتے ہیں. یہ 21واں پارہ شروع ہو رہا ہے. یہ بھی آپ سماعت فرما لیں. رب تعالیٰ فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب. محبوب جو ہم نے آپ کو کتاب عطا فرمائی ہے نا، اسی کتاب سے تلاوت کیا کرو. وہ کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید. یہ اشارہ ہے اتل ما اوحی، تلاوت کیا کر جو کچھ پیش کیا گیا ہے. من الکتاب قرآن مجید سے تلاوت کر. واقیم الصلاۃ، اور صلاۃ قائم کر. کیونکہ نماز کریں تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. نماز کا ترجمہ کر دیں نا، ترجمہ نماز کر دیں. فارسی کا لفظ ہے نماز ثابت ہی نہیں ہوتی. نماز ثابت نہیں ہوتی. جب ثابت ہوئی تو پھر اس پر بات کرنی مشکل ہوتی. جنگ والی بات، سفر والی بات نبی علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے خود طریقہ بتایا نا. ایک جماعت آپ کے پیچھے سجدے تک پڑھے، ایک رکعت وہ پیچھے چلی جائے، دوسری آ جائے وہ پڑھے، جب وہ مکمل کر لیں پھر واپس چلے جائیں. اب کئیوں کا علم اتنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے صرف نماز سجدے تک پڑھے، ایک رکعت ثابت ہے، اگلی رکعت کی ثابت ہی نہیں. بات علم کی ہے. وہ کہتے ہیں جہاد کرو. تو جہاد کرنا حکومت کا کام ہے. آج جہاد کا حکومت اپنا اعلان کر دیں. مولوی کیا، شولوی کیا، کھولوی کیا، رولوی کیا، جٹ کیا، بٹ کیا، کمی کیا، ذمہ دار کیا، سب جہاد میں چلے جائیں گے. جب مولوی کی حکومت آئے گی، مولوی جہاد کا اعلان کر دے گا. اب تو فی الحال جیسے پانے کے ویسے ٹوٹے کے، جیسے ہمارے اعمال ویسے ہمارا عمال، جیسے ہمارے اعمال ویسے ہمارے عمال، جیسی عوام ویسے حکمران، جیسے جھوٹے تم ویسے جھوٹے حکمران، جیسی جھوٹی عوام ویسے جھوٹے حکمران، جیسے ظالم عوام ویسے ظالم حکمران. یہ اپنے اعمال پر سوچنا چاہیے کہ جہاد کیوں نہیں ہوتا، اسلام نافذ کیوں نہیں ہوتا. ہم بھی اسلام کے مخالف ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں نبی علیہ السلام کے مخالف، کلمہ پڑھتے ہیں قرآن کے مخالف، کلمہ پڑھتے ہیں قرآن آتا نہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اسلام کا پتہ نہیں، کلمہ پڑھتے ہیں نبی علیہ السلام کی سوال عمری کا پتہ نہیں، کلمہ پڑھتے ہیں جنگ بدر کا پتہ نہیں، کلمہ پڑھتے ہیں احد کا پتہ نہیں، کلمہ پڑھتے ہیں خندق کا پتہ نہیں، تبوک کا پتہ نہیں. کلمہ ہی ہے نا.
وہی شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ نے توفیق دی ہے، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، جس سے نشانی ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسلام کی طرف تو ہم آتے نہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، کالے سے اسلام نکال دیا، کلمہ پڑھتے ہیں قرآن نکال دیا، کلمہ پڑھتے ہیں تفسیر نکال دی، کلمہ پڑھتے ہیں حدیث نکال دی۔ جہاد کی سمجھ گھوگو سے آئے، پھر کہتے مولوی گالی نکالتے، گھوگو گالی نہیں ہے، یعنی جیسے گھوگو عوام ہے ویسے گھوگو حکمران ہے، گھوگو ہے، گھوڑے گھوگو بیٹھے اوپر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، اور خاندان سارا مرزائی ایک مسلمان بن گیا صرف حکومت سنبھالنے کے لیے۔ ہم سارے گھوگو ہی ہیں، اور وہ گھوگو کیا گھوگو بن کے نہ ووٹ دے دیے۔ گھوگو پتہ ہے جو ووٹ دے رہا ہے، جو ہمارا کعبہ جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں، اس کو تو پتہ ہے نا کہ یہ ہمارا جو لیڈر ہے وہ کس کیٹاگری کا پتہ ہے، لیکن جان بوجھ کر آنکھیں بند کر کے چلو حکمرانی تو ملے گی نا۔ ہم تو بھوکی حکمرانی کے، ہم جہاد کو کب جانتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کب جانتے ہیں، ہم خانہ کعبہ کی عزت کو کیا جانتے ہیں، مدینہ پاک کی حرمت کو کیا جانتے ہیں، جہاد کس بات کا کریں؟ یہی تو باتیں جہاد کی۔ چلو اللہ تعالیٰ جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ آج ہمارا موضوع اکبر ہے کہ جہل اکبر الف علیحدہ ہو گیا، آپ کیا بن گیا، آگے کعبہ رہ گیا، یہ جہالت کو اجاگر کرنا ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، محبوب جو ہم نے آپ کو کتاب دی اسی سے تلاوت کر، اس کتاب سے تلاوت کر، من الکتاب کتاب سے تلاوت کر جو آپ کی طرف وحی کی گیا۔ واقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کر، نماز قائم کر، حکیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کر، نماز قائم کر، نماز قائم کر، نماز قائم کر۔ ان الصلاۃ تنہا، بے شک نماز، بے شک صلاۃ، بے شک صلاۃ، بے شک نماز، بے شک صلاۃ، بے شک نماز، تنہا روک لیتی ہے تمہیں، تنہا عن الفحشاء، برے کاموں سے، برے کاموں سے روک لیتی ہے، فحش باتوں سے روک لیتی ہے، فحش کاموں سے روک لیتی ہے، من المنکر، اور بے حیائی کے کاموں سے، برے کاموں سے اور بے حیائی کے کاموں سے، ننگا جسم چھوڑ دینا، ٹائٹ لباس پہننا، آگے پیچھے سے گزرنے والا اچھی طرح دیکھے کہ جسم کہاں کہاں سے صحیح نظر آ رہا ہے، کہاں کہاں جسم کے اندر بل پڑ رہا ہے۔ تشریح کریں نا، وہ کہتے مولوی یہ کیا کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں زنا کیوں ہے، یہ جبر زنا کیوں ہے، یہ ریپ کیوں ہے؟ جو ریپ کروانے والی خود جو ہیں ریپ کی دعوت دیں، ریپ تو ہونا ہے، ریپ تو پھر ہونا ہے، لیکن اگر نماز پڑھنی وہ بھی شروع کر دیں اسے بھی حیا آ جائے گا، بندہ پڑھنی شروع کر دیں اسے بھی حیا آ جائے گا، دونوں کو حیا آ جائے گا۔ جب دونوں کو حیا، عزت اور نفس، عزت نفس اپنی پہچاننی آ جائے گی، بے حیائی رک جائے گی۔ یہی تو اللہ فرما رہا ہے کہ نماز ادا کرو، نماز پڑھو، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فحش باتوں سے، فحش کاموں سے نماز روک لیتی ہے اور بے حیائی کے کاموں سے روک لیتی ہے۔ پھر یہ کوئی نہیں نعرہ لگائے گی میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، جیسے کہہ دو ہم سینہ اپنا پیٹتے ہیں، اپنا سینہ پیٹتے ہیں، تکلیف کسی کو تو ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تو ہم سینے پہ سینہ اپنے سے اپنا دل کو پیٹو، اپنے سینے کے پیٹو، اپنے کلیجے کو پیٹو، اپنے آپ کو پیٹو، اپنی کمر پہ چھریاں مارو، ہمیں کیا تکلیف؟ کوئی تکلیف نہیں۔ اسی طرح ہمیں جب کوئی تکلیف نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی تکلیف ہم نہیں محسوس کرتے، نہ ہی ہے
اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق چلیں گے تو یہ تکلیفیں بھی نہیں ہوگی، یہ ابھی ہٹ جائیں گے۔ چلو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور پھر صلاۃ ہے کیا؟ والا ذکر اللہ اکبر، والا ذکر اللہ، یہ آ گیا نا تو یہ موجودگی کا اظہار کر رہی ہے، وہ آ گیا نا یہ موجودگی کا اظہار کر رہی ہے، ہاں آ رہا ہے نا یہ موجودگی کا اظہار کر رہی ہے۔ نہیں، اللہ کی ہاں اللہ کے کلمے کے ساتھ لازمی ہے، ہاں کے بغیر اللہ پورا لکھا ہی نہیں جاتا، اس کو ہو کو علیحدہ کو نہیں کر سکتا، وہ جبل سے جبل آمدی ہے، جہلوں سے جہل، جہلوں کا جہل، اجڑوں کا اجڑ، جگڑوں کا جگڑ، چبڑوں کا چبڑ، اور کیا کہوں، اتنا ہی کافی ہے کہ وہ آمدی سا اللہ کی ہاں کو علیحدہ کر لیتا ہے، اللہ کی ہاں علیحدہ نہیں۔ والا ذکر اللہ اکبر، سب سے بڑا ذکر، اکبر بڑا ذکر وہ نماز ہے، بڑا ذکر صلاۃ ہے، سب سے بڑا ذکر صلاۃ ہے، سب سے بڑا ذکر صلاۃ ہے۔ قرآن حدیث پاک میں آتا ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے فضیلت والا ذکر کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اور اس سے بھی بڑھ کر ذکر، سب سے بڑا ذکر، سب سے بڑا ذکر، سب سے بڑا ذکر نماز ہے، صلاۃ ہے۔ والا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم نے کیا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو، جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اکبر کئی جگہ پہ قرآن پاک میں اور بھی کئی جگہ ہیں، لیکن میں نے 3 آیات مقدسات کا حوالہ دیا جس میں اکبر لفظ استعمال ہوا ہے، اکبرنا ہوا ہے، اکبارہ یا اکبارو استعمال ہوا ہے، یہاں والا ذکر اللہ اکبر یہ استعمال ہوا ہے، جس کا معنی الف کو کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا، یہ اس میں تفصیل کا سیکھا ہے، غیر مذکر اس میں تفصیل، فضیلت کا، بڑائی کا، اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، لفظ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ علیحدہ نام ہے، اکبر علیحدہ نام ہے، آگ کو کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا، وہ صرف محمد کے فلٹر سے آنے والا علم جو ہے نا، اس کی نئی گرامر، نئی راہ جو دنیا کائنات میں کوئی بھی نہ بتا سکے، وہ احمد عیسیٰ کا معجزہ ہے، وہ احمد عیسیٰ کا معجزہ، یعنی جہالت، پرلے درجے کی جہالت، اس طرح غلام قادیانی کی جہالت ہے نا، کہ وہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ سے مراد میں ہوں، احمد سے من بعد اسمہ احمد سے مراد میں ہوں، وہی سیم چیزیں، وہی سیم چیزیں احمد عیسیٰ کہتا ہے یہ میں مراد ہوں۔ اس نے اپنی کتابوں میں لکھا نا، وَوَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اس نے کہا تھا اس سے پہلے باسا لگا لو، باسا فی الآخرین، اس کو بھی گرامر کا نہیں پتہ تھا کہ آگے فوری طور لفظ ہے آخرین منہم لما یلحقو، منہم کو بھی مٹاؤ، لما یلحقو کی جگہ کوئی اور لفظ لاؤ، پوری آیا مقدسہ کو بدلو، تب جا کر بآسا فی الآخرین میں آئے گا۔ وہی بات مرزائی آج بھی کر رہی ہیں، اور وہی بات احمد عیسیٰ بھی بھونکنے لگ پڑے، اس سے مراد میں ہوں، میں آخری رسول ہوں، میں نبی ہوں ہی نہیں، میں نبی ہوں نہیں۔ اب جتنے بھی رسول یا نبی ہوئے ہیں وہ پہلے نبی بعد میں رسول، پہلے نبی بعد میں رسول،
احمد عیسیٰ کا ایک اور نیا معجزہ ہے کہ یہ نبی نہیں ہے، نبی نہیں ہے، رسول ہے، اور مدود انڈیا والا مدود احمد، وہ بھی کہتا ہے میں رسول ہوں، نبی نہیں ہوں، میں رسول ہوں، میں آخری رسول ہوں، میں نبی نہیں ہوں۔ احمد عیسیٰ بھی یہی پھونکتا ہے، میں رسول ہوں، درمیان میں کوئی نبی ہوا ہی نہیں، نبی ہوئے ہیں، ہاں نبی ہوئے ہیں، کوئی رسول نہیں، اب میں رسول ہوں، میرے بعد ساعت آئے گی، تو تیرے بعد ساعت آ گئی، تو اسی تیرے موجودگی میں، تیری موجودگی میں مودود بھی رسول، تیری موجودگی میں وہ محمد خان بھی رسول، تیری موجودگی میں عبد القادر بھی رسول۔ اب کتنے ہی رسول الو کے پٹے حرام زادے، گدھے کے بچے، اور تو محمد کے فلٹر سے آ گیا پیور حرام زادہ۔ اب ان کا کیا بنے گا؟ تو کہتا ہے میرے بعد یا میرے ساتھ کوئی رسول اور ہے ہی نہیں، یہ تو تیرا دعویٰ ہے نا۔ ان سے پوچھ کر وہ کہہ گئے تو جھوٹا ہے، تو حرام زادہ ہے، تو گدھا ہے، تو کھوتا ہے، اور کیا گدھے کا بچہ ہے؟ کس گدھے کا بچہ؟ جنگل والے کا یا جو موجود رہتا ہے اسی کا ہے؟ اسی لیے تو تجھے نہیں پتا، یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ اکبر کا ناؤن اور پر ناؤن دونوں اکٹھے ہیں، اور اکبر کا الف کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا، تو گدھے کا بچہ کر سکتا ہے، جہل کر سکتا ہے، اجاڑ کر سکتا ہے، جس کو علم ہی نہیں وہ تو کر سکتا ہے، اور جس کو علم نہیں وہ نبی بھی بن سکتا ہے، جس کو علم ہی نہیں وہ رسول بھی بن سکتا ہے۔ درمیان میں نبی نہیں، جو نبی نہیں تو رسول نہیں، رسول نہیں تو نبی نہیں، لازم اور ملزوم ہے، لازم اور ملزوم ہے، اگر نبی ہے تو رسول ہے، نبی نہیں تو رسول بھی نہیں، نبی نہیں تو رسول بھی نہیں۔ لیکن علم تو اتنا ہے نا، علم تو اتنا ہے، مدود کا بھی تیرا بھی، میں نبی نہیں، مدود کہتا ہے میں نبی نہیں، میں رسول ہوں، احمد عیسیٰ بھی کہتا ہے میں نبی نہیں، رسول ہوں، اکبر نا کا پتہ نہیں، وہ بھی کھچ، وہ بھی کھچ، وہ بھی چٹ، یہ بھی چٹ، وہ بھی چبل، یہ بھی چبل۔ اب ان چبلوں کو آپس میں مناظرہ کرانا چاہیے، احمد عیسیٰ کا اور مدود کا، ان کا آپس میں مناظرہ ہو، تاکہ یہ ثابت کرے کہ تم میں سے بڑا چٹ کون ہے۔ سچا تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا یقین پختہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بعد نہ کوئی نبی ہوگا نہ رسول ہوگا، قطعاً نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پہ پابندی لگا دی، اور رسالت کا اور نبوت کا احترام فرما دیا۔ آپ جتنے ہوں گے وہ لعین مردود حرام زادے الو کے پٹھے اور جو بھی اسے کہہ لو وہ ہوں گے جھوٹے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جن کو یہ بھی پتہ نہ ہوگا کہ اکبر جو ہے اس سمے اکبر کا الف علیحدہ کر دیں گے، ان کی اپنی گرامر ہوگی، اپنی لغت ہوگی، اپنا کیا کہتے ہیں قانون ہوگا، اپنی شرف ہوگی، اپنی نحو ہوگی، نہ وہ قرآن میں آئے گی نہ وہ حدیث میں آئے گی۔ حدیث کو تو ویسے ہی نہیں مانتے، پڑھنی جو نہیں آتی، جب پڑھنی نہیں آتی تو ماننا کیا۔ ایک آدمی اسی طرح قرآن پاک بھی نہیں آتا، الحمدللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کیا کہتے ہیں کہ ان پر ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ اگر یہ صحیح قرآن پڑھ سکتے ہوتے تو پتہ نہیں کتنے بڑے جھوٹ بولتے۔ قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، اوپر سے دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو اللہ اکبر کی تشریح کرنے چل پڑے۔ اسی طرح کی تشریح آنی ہے نا۔ تو امید ہے میری بات آپ لوگوں کو کافی حد تک سمجھ آ چکی ہے۔ مہدی آف اسلام کو اب تو سمجھ آنی نہیں، کیونکہ وہ بھی اس کے ساتھ حرام زادہ بنا ہوا ہے، وہ نہیں جانتا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے یا صحیح کہہ رہا ہے۔ لیکن میرا کام ہے ڈنکا بجانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو سامنے رکھ دینا، اور اللہ اکبر کی پوری مثال دے کر جہالت کو ثابت کر دینا۔ وہ میں نے ثابت کر دی ہے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں، اور میں نے اپنی طاقت کے مطابق 1 کروڑ روپیہ
इनाम रखा है। कुछ भी बात को मुज़क्कर साबित करें, ज़ालिका की बजाय तिलका आए, तिलका अल किताब पर, ज़ालिका अल किताब लफ्ज़ कुरान पाक का, वहाँ तिलका आए क्योंकि अल किताब मुज़क्कर है और ज़ालिका मुज़क्कर पर इस्तेमाल होता है, तिलका मुअन्नस पर इस्तेमाल होता है। एक जगह मुज़क्कर पर भी कई जगह इस्तेमाल हुआ है, वो बयान करें। जिस तरह तिलकर रसूल फद्दलना बअदुहुम अला बादिम मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, यहाँ अगर रसूल है वो मुज़क्कर है, तिलका मुअन्नस पर इस्तेमाल होता है। यहाँ अल्लाह ताला ने और रसूल पर क्यों इस्तेमाल किया है, इन्हें नहीं पता। अपने आप को बड़े आलम फाजल महदी आफ इस्लाम, दुर बिठे मुँह ते लख दी लानत, दुर बिठे मुँह ते लख दी लानत, दुर बिठे मुँह ते लख दी लानत, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। मैं लानतें डाल रहा हूँ, अल्लाह ने भी डाली है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। नेक सालिहीन के लिए जो इस पर अमल करें, जो इसको पढ़ें और दुनिया कायनात में इस मेरी बात को फैलाएं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु तआला, जज़ाकुमुल्लाहु तआला फ़िद दरैन व आसन अल जज़ा।